بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق غزير ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اس جمعۃ المبارک کے موقع پہ چند ایک واقعات ابتدائی حوالے سے واقعہ کربلا کے عنوان سے پیش کیے گئے. آج کی گفتگو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو کا ٹاپک ہے قرآن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ بات یاد رکھیں، قرآن اور امام پاک کا تعلق لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے چونکہ شہادت بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو اشارتاً میں نے گزارشات کی تھی. اتر کر سواری سے زمین پہ آیا جب وہ اخلاص مآب، اٹھ گئے بندے اور مولا کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، مصطفیٰ جم اٹھے مرتضیٰ جم اٹھے کوس قضا جم اٹھا، سجدہ حسینی دیکھ کر عرش علا جم اٹھا. امام پاک کا وہ سجدہ جو کربلا کی سرزمین پہ سید الشہداء نواس رسول جن گوشہ بطول حضرت امام پاک نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جو سجدہ ادا کیا ہے، کائنات اس سجدے کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور اس طرح کا سجدہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا.
سجدہ حسینی ایک الگ ٹاپک ہے پورا، جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں چند ایک باتیں صرف قرآن اور امام حسین ان دونوں کا جو تعلق ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں اور یہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ شہادت کے بعد، کربلا کے میدان کے بعد، کربلا سے لے کے دمشق تک، کوفے کے بازاروں میں، دمشق کے درباروں میں امام کا سر انور نیزے کی نوک پہ تھا اور میرا امام قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا۔ قرآن امام کی رگوں میں اور قرآن کے لفظ، قرآن کے مطالب، قرآن کے معانی، قرآن کے حروف امام کی رگوں میں اس طرح رچ بس چکے ہیں۔ اس سر کہاں پہ ہے، دڑ کہاں پہ ہے، لیکن امام کے لبھائے مبارک سے اس قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر ساتھ بڑا پرانا بھی ہے اور بڑا گہرا بھی ہے، اس لیے ساتھی نے ساتھی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر میدان میں اسے اپنے لبوں پہ سجائے رکھا اور تلاوت فرماتے رہے۔ اور یہ جو پورا سفر ہے کربلا سے، جیسے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر ہے، ویسے ہی کربلا سے واپس مدینہ کا بھی سفر ہے۔ جس طرح سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام پاک نے کربلا کے میدان میں قربانیوں کی حد کی ہے، اور وہ جو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، میرے امام اس میں پورا اترے ہیں، تو ایسے ہی ثانی زہرا بنت شیر خدا حضرت سیدہ زینب پاک کی جو سیرت ہے، اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو کربلا کے میدان سے لے کے، ان شہادتوں کے بعد سے لے کے واپس مدینہ طیبہ تک میرے کریم آقا علیہ السلام کی نواسی نے جو ایک کردار ادا کیا ہے، حضرت امام سیدنا زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ میں پورے سفر کی گواہی بھی دے سکتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس سارے سفر کے دوران پھوپھو جان سیدہ زینب پاک کی فرماتے ہیں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت کو بھی ترک نہیں کیا، اور رات کے وقت تھوڑی دیر آرام کر کے کہتے ہیں کہ تہجد بھی قضا نہیں ہونے دی سیدہ زینب پاک نے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اگر سیدہ زینب پاک کی سیرت کو ہی دیکھا جائے تو جتنے دکھ اس خاتون نے دیکھے ہیں اور پھر ان سارے دکھوں کا مقابلہ کیا ہے۔ عورت ذات ہے نا، عورت کی فطرت میں ایک بات شامل ہے کہ کمزور دل ہوتی ہے۔ بھائیوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوں، بیٹے قربان ہو چکے ہوں، خاندان لٹ چکا ہو، لیکن اس کے باوجود، سب کچھ ہو جانے کے باوجود سیدہ زینب پاک نہ قرآن کی تلاوت چھوڑ رہی ہیں، نہ رب کی بارگاہ میں سجدہ دینا چھوڑ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ تربیت ایسی ہے کہ جس کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ دنیا کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، ہم قرآن سے بھی محبت کرنے والے ہیں، رب رحمان سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شہزادی کی سیرت بتا رہی ہے کہ ان کی تربیت یا سیدہ کائنات نے کی ہے یا پھر حضور مولا کائنات شیر خدا نے تربیت فرمائی ہے۔ یہ کردار بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے گھرانے کی شہزادی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ پیچھے تربیت کا اثر ہے۔ حضور نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام حضور سید الشہداء، شہادت کے بعد کے مراحل بھی بڑی دکھ بھری داستان ہے، جسے بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جگرا چاہیے،
کہ آل رسول پہ صرف شہادتوں تک ہی سلسلہ محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ شہادتوں کے بعد بھی آل رسول کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا اور ان خواتین کو بازاروں میں لا کے کھڑا کیا گیا جن کا بازاروں میں کبھی کسی نے نام بھی نہیں لیا تھا، ان کو بازاروں میں آنا پڑا کہ جن کا بازاروں میں کبھی کسی نے نام بھی نہیں لیا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دین سے اور اسلام سے اور قرآن سے محبت کتنی ہے کہ شہزادی کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بھی ترک نہیں ہوتی، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کے گھرانے کو دین سے کتنی محبت ہے، اور صرف ان کو دین سے محبت نہیں بلکہ دین اسلام کو حضور شیر خدا کے گھرانے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اور یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں اور یہ تربیت بتا رہی ہے کہ دین اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو مولا مشکل کشا کے گھرانے نے دین اسلام کی نصرت و مدد کر کے دین کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب بھی دین پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے، وہ وقت کا یزید ہو، وہ 60 ہجری کا یزید ہو، یا وہ کسی بھی ہجری کا یا کسی بھی سن کا یزید ہو، جب بھی یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس کی رگوں میں حضور شیر خدا کا خون ہوتا ہے۔ اور سیدوں کو یہ اللہ نے عزت اور عظمت اور شان اور اعزاز عطا فرما رکھا ہوتا ہے کہ سید جب بھی میدان میں نکلا ہے، سید نے اپنی عزت کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور سید الشہداء کی قربانی کا صدقہ ہر دور کے سید کو میرے مالک نے عزت عطا فرمائی ہے۔ آئیے قرآن کے ان الفاظ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ جو میں نے تلاوت کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ایک دو باتیں، بڑا لمبا سفر کر کے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے کہ قرآن اور میرے امام کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ اہل ذکر سے نہیں پوچھا جاتا، علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم سے پوچھا جاتا ہے۔ ذکر والوں سے تو بات ہوگی ذکر کی۔ اب ان دو تین الفاظ میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو ذکر والوں کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ پروردگار اگر علم لینا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ تو اہل علم بتائیں گے۔ اب پھر یہاں پہ ایک انسانی ذہن ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ ذکر کیا ہے اور ذکر والے کون ہیں؟ ذکر والوں کی تب سمجھ آئے گی جب ذکر کی سمجھ آئے گی کہ اس ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ پروردگار یہ ذکر کیا ہے؟ حریم کبریا سے صدا آتی ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو ہی اپنا ذکر بنایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر اہل ذکر سے پوچھو۔ آسان کر کے کہوں، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ قرآن والوں سے پوچھو۔ پروردگار وہ قرآن والے کون ہیں سمجھ نہیں آ رہی، اب جواب قدرت ہی آئے گا۔ دنیا والوں اگر قرآن والوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ 61 ہجری کربلا کے میدان میں، قرآن والا تمہیں وہی خاندان نظر آئے گا جن کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور صرف قرآن کی تلاوت زندگی میں جاری نہیں، وہ ایسا خاندان ہے جو قرآن سنانا بھی جانتا ہے، نیزے کی نوک
سڑ کے قرآن سارے کا سارا بچانا بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو قرآن والوں سے پوچھو۔ پروردگار یہ قرآن والے کون ہیں؟ تو فرمایا قرآن والے وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سنایا بھی ہے، وقت آنے پہ قرآن بچایا بھی ہے، اور جیسا قرآن کربلا والوں نے سنایا ہے آج تک اور قیامت تک کوئی نہیں سنا سکتا، اور جیسا قرآن کربلا والوں نے بچایا ہے قیامت تک کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت حضرت الولی نے کہا تھا لوگوں اس بات کا خیال رکھو، تم دین اسلام کی بات کرتے ہو، دین اسو حسین فرماتے ہیں پورے کا پورا دین دیکھنا ہو تو شہید کربلا کا دیدار کرو، پورے دین اسلام کا تمہیں دیدار ہونا نصیب ہو جائے گا۔ کچھ سا بولے فرمایا یہ قرآن والے ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو میرے قرآن والوں سے پوچھو۔ اب یہ مسئلہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ شہید کربلا نے، نواسہ رسول نے، سید الشہداء نے، میرے امام نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا ہے اور پورے رستے میں سنایا ہے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فقیر جملہ بولنے لگا ہے، میرے امام نے کربلا کے میدان سے لے کے کوفے کے بازاروں تک، دمشق کے درباروں تک قرآن کی مسلسل تلاوت فرمائی ہے، اور نہ صرف قرآن کی تلاوت فرمائی ہے بلکہ سر حسین سے مسلسل خون کے قطرے بھی ٹپکتے رہے ہیں، اور وہ ایسا پاکیزہ خون تھا، ایسا پاکیزہ خون تھا کہ رستے میں جاتے جاتے میرے امام کے سر انور کو ایک درخت کے ساتھ رکھا گیا، لٹکایا گیا، میرے امام کے سر اقدس سے جو خون کے قطرے نکل رہے تھے، نیچے یہودی کی بچی بیٹھی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، ادھر سے امام پاک کے سر سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، نابینا بچی کی آنکھوں میں پڑتا ہے، ایک آنکھ کو روشنی ملتی ہے، جب دوسرا قطرہ پڑتا ہے تو دوسری آنکھ کو بھی روشنی ملتی ہے۔ باپ آگے پوچھتا ہے بیٹا جب یہاں سے گیا تھا تو اس وقت تو نابینی تھی، بتا یہ نورانیت کیسے ملی، یہ روشنی کیسے ملی، یہ بصارت کیسے ملی؟ بچی کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اس درخت کے اوپر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بس کچھ قطرے پڑے ہیں تو اللہ نے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے۔ باپ نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ حسین ابن علی کا سر تھا۔ وہ حسین ابن علی کی سر کو کرامت دیکھ کر یہودی باپ اور بیٹی کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تاریخی کتابیں میرے پاس ہیں، کتابوں کا نام لے کے آپ کے لیے گفتگو مشکل کرنا میری عادت نہیں ہوتی۔ یہ میرے امام کا سر پاک ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام نے قرآن ہی کیوں پڑھا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلسل قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ سب سے پہلی وجہ میرے امام نے قرآن کیوں پڑھا؟ یہ تربیت میرے امام کو گھر سے ملی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ پاک کی گود میں ہے حضرت امام پاک۔ سیدہ گھر میں صفائی کرتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، سیدہ چکی چلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، سیدہ شہزادے کو دودھ پلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ امام نے ماں جی کی گود میں اپنی اماں جی سے یہ وعدہ کر لیا تھا، اماں جی دودھ پلا پلا کے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے، وقت آئے گا نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا بھی حسین کا کام ہے، قرآن بچانا بھی حسین ابن علی کا کام ہے۔ تو فرمایا
سنایا ہے. تو بیٹے نے نیزے کی نوک آج میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اولاد کے دلوں میں محبت ہو، اولاد والدین کا احترام کرے، پھر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائیں گی اور لوریاں دیں گی تو بیٹا بھی حسینی کردار ادا کرتے ہوئے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان میں نکلے گا. آج میری ملت کے لوگوں کو حسین پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا، کردار دکھایا ہی نہیں گیا. آج صرف اتنا ہی بتا دیا گیا. اور کچھ لوگ نو مولود لیڈر، آج ان کو یزید کی فکر لگ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہیں ایسے کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جی کہتے ہیں وہ شہزادے ہوتے ہیں. بات کرتے ہوئے بندے کو شرم آنی چاہیے. کہاں پہ حسین ابن علی، کہاں پہ یزید؟ اور میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع پہ یہ جملہ بول دیا تھا، کہاں پہ کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا وہ لعنتی، اور کہاں پہ مصطفیٰ کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے والا حسین ابن علی. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ کس کو کس کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ کس کو کس کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مولانا مودودی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب ذرا دھیان کیجیے گا اس بات پہ. مولانا مودودی سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں جب کافی لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی پھر حسین ابن علی نے انکار کیوں کیا تھا؟ یہ سوال ہے. کی تھی لوگوں نے کی تھی تو کوفے میں سارے جمع ہو کے امام کو شہید کر رہے تھے نا. انہوں نے بیعت کر لی تھی. جو لاکھوں کی فوج آئی تھی امام کے مقابلے میں 72 کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے بیعت کی تھی نا یزید کی، تبھی تو وہ آئے تھے. مولانا مودودی سے سوال ہوا تھا کہ اگر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو پھر حضور سید الشہداء نے انکار کیوں کیا تھا؟ مولانا مودودی کا جواب سنیے گا، اور پڑھا لکھا جواب ہے، کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی. سوال یہ تھا کہ جب بڑے بڑے لوگوں نے، کافی لوگوں نے بیعت کر لی تھی، امام نے انکار کیوں کیا؟ مودودی صاحب کہنے لگے جب امام نے انکار کر دیا تھا تو پھر دوسرے لوگوں کو یزید کی بیعت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسین ابن علی کی شکل میں ان کے سامنے پورے کا پورا دین اسلام اس وقت موجود تھا. پورے کا پورا دین اسلام. یہ مودودی صاحب کا لفظ دکھانا میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا پورے کا پورا دین اسلام لوگوں کے سامنے حسین ابن علی کی شکل میں موجود تھا. جب انہوں نے انکار کیا پھر لوگوں نے بیعت کیوں کی؟ اور جنہوں نے اس وقت جنہوں نے نہیں کی وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جن کے نام خط آئے تھے انہوں نے نہیں کی، اور جنہوں نے کی ہے وہ یزیدیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسے ڈوبے ہیں کہ آج ان لوگوں کا نام کوئی نہیں جانتا. اور صرف ایک رات کے لیے آیا تھا میرے امام کے پاس، جناب حضرت ہر ایک رات پہلے آئے تھے امام کے پاس 9 محرم کو. وہ جنہوں نے ساری فوج اکٹھی کر کے یزیدیت کا ساتھ دیا تھا، آج نہ ان کی قبر کا کسی کو پتا ہے، نہ ان کے نام کا کسی کو پتا ہے، نہ ان کے نشان کا کسی کو پتا ہے. وہ ہر جو صرف ایک دن پہلے آیا، ایک نماز میرے امام کے پیچھے ادا کی، سچی توبہ کی، حسین ابن علی کو امام تسلیم کیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے آج جہاں پہ حسین کو سلام کیا جا رہا ہے وہاں پہ جناب ہر کو بھی لوگ سلام محبت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. لہذا اپنی سوچ کو بدلا جائے. لیڈری کے شکل صورت میں اور لیڈری کے شوق میں اور لیڈری کے نشے میں یزید کے ساتھ رشتہ داری نہ نکالی جائے. یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگی میری جان. یزیدیت کہاں، حسینیت کہاں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو میرے امام نے جملہ بولا تھا نا ولید بن عقبہ کے سامنے، جس وقت خط آیا تھا، جو میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں اشارہ کیا تھا کہ خط آیا
ولید نے کہا یہ یزید کا حق ہے کہ اس نے بیعت مانگی ہے. امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو اندر کی بات تھی وہ یہ تھی کہ امام کا فرمان یہ تھا، یہ صرف حسین اور یزید کی بات نہیں ہو رہی، قیامت تک جس کے دل میں حسین ہے وہ کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور جس کے دل میں حسین ہے وہ جب بھی جھکتا ہے وہ اپنے پروردگار کے آگے جھکتا ہے، پھر اللہ اس کے نام کو بھی بلند فرماتا ہے، اس کے نشان کو بھی اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. دوسری وجہ سنیے، میرے امام نے قرآن پڑھا، نیزے کی نوک، امام کا سر پاک، قرآن کی تلاوت، سید الشہداء، نواسہ رسول، سبط پیغمبر مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. امام نے قرآن کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے پرورش اس گھر میں پائی تھی جس گھر میں مسلسل قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں. یا یوں کہہ لیں، جس گھر میں حسین تھے اسی گھر میں قرآن تھا. قرآن بھی مدینے میں، حسین بھی مدینے میں. اور اگر اس سے بھی آسان کر کے کہوں کہ تو جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ کھیلنے والے کا نام حسین ابن علی تھا. اس لیے میرے امام نے قرآن پڑھا. اور تیسری وجہ کہ نیزے کی نوک پہ امام نے قرآن کیوں پڑھا؟ امام نے قرآن اس لیے پڑھا کہ قرآن جو کہتا ہے حسین وہ کر کے دکھاتا ہے. امام وہ کر کے دکھاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہ امام کا اور یہ قرآن کا آپس میں معاہدہ ہوا. حسین مشکل وقت آئے تو تو اللہ کے قرآن کو مٹنے نہ دینا، اللہ کا قرآن قیامت تک تجھے زندگی دے گا، قیامت تک زندہ رکھے گا. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید زندہ ہے. اب دنیا اس بات پہ حیران تھی کہ شہید کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جس کے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہو وہ پھر بھی زندہ ہو، بیوی بیوہ ہو جائے وہ پھر بھی زندہ ہو، بچے یتیم ہو وہ پھر بھی زندہ ہو. سب کچھ ہو جانے کے باوجود شہید کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا. تم دیکھتے ہو کیسے زندہ ہوتا ہے؟ آؤ حسین سے تلاوت سن کے دیکھتے جاؤ. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، حسین نے کر کے دکھایا ہے کہ شہید کو اللہ ایسے زندگی عطا فرماتا ہے. آخری جملہ سنیے گا اسی بات کے اوپر کہ شہید زندہ ہے. ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، حسین منی وأنا الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پہلا جو جملہ ہے حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کل کا درجہ رکھتی ہے اور امام پاک اس کل کا جز ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اور ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. موضوع کے اندر میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید کربلا حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. جن سے حسین ہے وہ حسین تو زندہ ہے، تو پھر جن کی وجہ سے اللہ نے حسین ابن علی کو یہ ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، ماننا پڑے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی آج بھی زندہ ہے. اگر شہید کو زندگی ہے تو پھر جن کی وجہ سے اور جن کی برکت سے اور جن کے صدقے سے اللہ نے شہداء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، پھر اللہ کریم نے اس ذات کو بھی وہ ابدی زندگی عطا فرمائی ہے. پھر اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. تو عزیزان من، قرآن اور امام، ان دو چیزوں کا جو تعلق ہے نا، یہ شروع دن سے ہے.
اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور حدیث پاک بخاری شریف کی پڑھ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میرا آقا قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری اہل بیت اور قرآن اکٹھے میرے سامنے آئیں گے. یوں کہہ لیں کہ دنیا میں نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا ہے نہ حسین نے قرآن کو چھوڑا ہے. قیامت کا دن آئے گا تو حسین اور قرآن مصطفیٰ کے دربار میں اکٹھے ہی پیش کیے جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.